بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم حجازی کی کتاب خاک اور خون کا دیباچہ پیش خدمت ہے، جو تحریک پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں کی واضح طور پر عکاسی کرتا ہے۔ اس بوڑھے درخت کے نام جو قریباً 1 صدی سے میرے گاؤں کی زندگی کا مرکز تھا۔ گاؤں کے بچے اس درخت کی شاخوں پر جھولے ڈالا کرتے تھے۔ گاؤں کے جوان اور بوڑھے اس کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر پرانے وقتوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اور عورتیں اس کے نیچے جمع ہو کر نئی دلہنوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ درخت گاؤں کے کئی بچوں کی جوانی اور جوانوں کا بڑھاپا دیکھ چکا تھا۔ شاہراہ حیات پر میری زندگی کے نقوش اس درخت کے نیچے پہنچ کر ماضی کے دھندلکوں میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سمندر کے کنارے پہنچ جاتا ہوں جس کی سطح پر لہروں کی شکنیں نہیں، لیکن اس کی گہرائیوں سے ہلکے میٹھے اور نہ ختم ہونے والے نغمے بیدار ہوتے ہیں۔ میں ایسی فضاؤں میں کھو جاتا ہوں جن کی وسعتیں قوس قزح کے رنگوں سے لبریز ہیں۔ ان رنگوں کی دلکشی اور دل فریبی کا موہوم سا تصور لے کر عالم شعور کی طرف لوٹتا ہوں۔ مجھے اس درخت کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جو بچپن میں میرے ساتھ اس درخت کے نیچے کھیلا کرتے تھے۔ زندگی کے چہرے کی خفیف مسکراہٹیں اچانک کہکہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر میں ان دنوں کا تصور کرتا ہوں جبکہ میں خود اس کی ٹہنی ٹہنی پر گھوم آیا کرتا تھا، اور مجھ سے چھوٹی عمر کے بچے میری طرف دیکھ کر پریشان ہوا کرتے تھے۔ ماضی حال کو اور حال مستقبل کو جنم دیتا ہے، اور بچپن کی مسکراہٹیں اور کہکہے جوانی کی دھڑکنوں، ولولوں اور امنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن زندگی کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس درخت کے پتوں سے پیدا ہونے والی دھیمی اور میٹھی راگنی ان لوگوں کی چیخوں میں دب کر رہ جاتی ہے جنہوں نے اس کی چھاؤں میں ہنسنا اور مسکرانا سیکھا تھا۔ اگست 1947 میں جبکہ مشرقی پنجاب کی ہزاروں بستیاں آگ اور خون کا طوفان دیکھ رہی تھیں، اس درخت کی جڑوں پر ان لوگوں کا خون بہہ رہا تھا جو اسے پانی دیا کرتے تھے۔ اس کے نیچے ان جوانوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں جو بچپن میں اس کی شاخوں پر جھولا کرتے تھے۔ اب میں خواب میں اس محفل کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھا کرتا ہوں جو ہمیشہ کے لیے ویران ہو چکی ہے۔ میں ان مسکراہٹوں کو نہیں بھول سکتا جو زندگی کے معصوم چہرے سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہیں۔ میرے کانوں میں اب بھی وہ کہکہے گونجتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ درخت آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہے۔ اگر میں ایک مغنی ہوتا اور اس درخت کی شاخ سے ایک بربط بنا سکتا تو میں فضائے بے قرار کو ان بے چین روحوں کی فریاد سے لبریز کر دیتا جو اس درخت کے نیچے کسی قافلہ سالار کا انتظار کرتی ہے۔